پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، یقین کریں اس کا، اور اپنے آپ کو یقین دلائیں اس بات کا کہ یہ کائنات خود نہیں بنی ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس میں اشرف المخلوقات انسان ہے۔ جیسے میں نے آیت ایک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کی بڑی عزت کی ہے، بڑی تکریم کی ہے، اس کی بڑا مقام دیا اسے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم اسے اٹھائے پھرتے ہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ ہم نے وہ قوانین بنا دیے کہ اس کے لیے چلت پھرت یہاں پہ ممکن ہو گئی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اسے ہم نے پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے۔ کتنی مخلوق ہے بہت گندی چیزیں کھاتی ہیں، خبیث چیزیں کھاتی ہیں۔ انسان کو خبیث چیزوں سے نفرت ہے، اس کی طبیعت ان سے ابا کرتی ہے، اور وہ اچھی پاکیزہ چیزیں کھانا پسند کرتا ہے۔ اور وہ ظاہر ہے ہم نے زمین کے اندر کثیر تعداد میں اس کے لیے رکھی ہیں جس میں سے وہ کھاتا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ، اس بنی آدم کو ہم نے فضیلت دی ہے۔ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جو کثیر ہم نے مخلوق پیدا کی ہے اس کے اوپر جیسے فضیلت دی جاتی ہے، یعنی فی الواقع فضیلت دی ہے۔ اور اس کا مظہر کیا ہے؟ اس کا مظہر یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں جو سب سے زیادہ طیب نورانی مخلوق ہے، فرشتے، جن کے ہاں برائی کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے، جو انہیں برائی کا پتہ ہی نہیں وہ کیا ہوتی ہے، برائی کر ہی نہیں سکتے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، صرف نیک ہی نیک ہیں، ان کو بھی حکم دیا کہ اس انسان کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تو جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا۔ بعض جگہوں پہ آتا ہے کلہم اجمعون، کل کے کل نے، سب نے جمع ہو کر سب نے سجدہ کیا، ایک ابلیس نے انکار کیا، الا ابلیس، پھر بتایا کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ باقی تمام فرشتوں نے اس انسان کو سجدہ کیا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یہ انسان ہے۔ اس کی تذکیر میں نے آپ کو کیوں کرائی؟ ہم مسلمان ہیں، پڑوس میں ہمارے ہندو بستے ہیں، جن کے ہاتھوں اس وقت مسلمانوں کی تکہ بوٹی ہو رہی ہے، وہ بھی وہی انسان ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ جو فرشتوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا، اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ تو یہ اختیار اس کو دینے لگا ہے جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ تو جو خون ریزی کر رہے ہیں وہ بھی وہی انسان ہیں کہ جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اوریجنلی جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام میں بلند پر فائز کیا تھا، یہ سارے کے سارے مغرب کے ہوں یا مشرق کے ہوں، سب انسان ہیں۔ اور ان انسانوں کے اندر رجحان یا ٹینڈنسی اس ظلم کی، اس جو بھی آپ اسے کہیں درندگی، اس کی ٹینڈنسی موجود تھی، اسی لیے فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ کام کرے گا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر تھوڑی عرصے میں قابیل کے ہاتھوں حابیل کا قتل ہو گیا، فرشتوں کی بات جو ہے نا ایک درجے میں پوری ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اس حوالے سے اس پورے واقعے کو سورہ مائدہ میں نقل کر کے فرمایا وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، یہ وہ وجہ تھی، یہ وہ سبب ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض کر دیا کہ وہ جو بھی قصاص کا احکام ہے وہ آ گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات دیے، شریعت دی، یہ اس لیے دی کہ انسان اس ظلم کی طرف جس کا کہ رجحان اس کے اندر پایا جاتا ہے نہ جائے، اس شریعت کے تابع رہ کے اس توازن کو برقرار رکھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ سورہ رحمان کی جو پہلے رکوع کی آیات ہیں، اس میں ایک بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سطح پہ توازن رکھا ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، آسمان کو اس نے بلند کیا۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس کا ایک توازن بھی رکھا ہے، کشش ثقل کا ایک نظام ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نظام میں کوئی تھوڑی بہت عدم توازن ہو جائے، کتنا بڑا فساد کھڑا ہو جائے، یعنی سورج چاند میں دھنس جائے یا چاند سورج میں دھنس جائے اور زمین پتہ نہیں کس میں کہاں گھس جائے، یہ پورے اجرام سماویہ آپس میں ٹکرا جائیں، اگر وہ توازن بگڑ جائے، لے سانس بھی آہستہ کہ ہے نازک بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا بڑا نازک کام ہے، بڑا نازک توازن ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو قائم کر کے رکھا ہوا ہے۔
اللہ تطغوا فی المیزان، اس سے سبق حاصل کرو، ایک میزان تمہاری بھی ہے، فساد کی طرف نہ جاؤ، اس میزان کو قائم رکھو، اگر تم نے اس میزان میں طغیانی کی فساد پیدا کر دو گے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے کہ میزان کے اندر اگر رہیں گے، جو توازن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس توازن کی سطح پہ رہیں گے تو گویا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کوئی مداخلت نہیں کرے گا، لیکن اگر اس توازن کو بگاڑیں گے تو وہ توازن کو قائم رکھے گا۔ اس مضمون کو قرآن مجید نے بار بار مختلف مقامات پر مختلف اسلوب میں اور انداز میں بیان کیا ہے۔ مثلاً اب آپ اس آیت کو دیکھیں، جب جالوت اور طالوت کا ٹکراؤ ہوا اور داؤد علیہ السلام نے آ کے جالوت کا قصہ تمام کر دیا، وَقَتَلَ داؤد و جالوت، اس کے بعد آگے جو اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کر دے، ہٹا نہ دے، قتل نہ کرا دے ان کے ہاتھوں نے، لَفَسَدَتِ الْأَرْض، زمین میں فساد پیدا ہو جائے، جیسے کائنات میں فساد پیدا ہو جائے اگر کشش ثقل کا نظام بگڑ جائے، انسانوں میں اگر ظلم و ستم جاری ہو جائے اور حد اعتدال سے تجاوز کر جائے، وہ جو بھی ریڈ لائن ہے جو اللہ نے کھینچی ہوئی ہے اس سے جب گزر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ دفع کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو ظالم ہوں، جو فسادی ہوں، جنہوں نے اس توازن کو بگاڑا ہو۔ یہ اللہ کی مستقل سنت ہے، جس سنت کے تحت اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کو قتل کرایا۔ اب اسی کو میں چاہتا ہوں ذرا اور کھل کے آپ سمجھیں تاریخ کے تناظر میں، جو قرآن نے تاریخ بیان کی ہے اس تاریخ کے تناظر میں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جو بڑے اونچے ستونوں والے تھے، یعنی جن کی بلڈنگیں بہت عالی شان تھیں، یا وہ خود بھی بہت بڑے جثے والے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کی مثال تاریخ انسانی میں جو آباد شہر ہیں ان جیسے لوگ اور کوئی نہیں گزرے، بہت طاقتور لوگ تھے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے سمود کے ساتھ کیا کیا کہ جو پہاڑوں کو چٹانیں تراش کر کے اپنے لیے محلات بناتے تھے، رہنے کی جگہ بناتے تھے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور وہ فرعون جو فوجوں والا تھا، بہت طاقتور فرعون، اس کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ کیوں کیا جو کیا؟ یعنی جو کیا وہ کیا کیا؟ قوم عاد پر اللہ نے تیز آندھی بھیجی، سب کو جو ہے اڑا کے رکھ دیا، جس شے سے بھی گزری اس کو مسمار کر دیا، تیا و بالا کر دیا۔ سمود پر ایک چنگاڑ بھیجی، سب اپنے گھروں میں جو ہے اوندے پڑے رہ گئے، اور فرعون کو دریا میں غرق کر دیا یا سمندر میں غرق کر، پانی میں غرق کر دیا۔ کہیں کیوں کیا؟ باقیوں کو جینے دیا، ان کو کیوں مار دیا؟ جرم کیا تھا؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو شہر تھے ان میں سرکشی کی، طغیانی کی، جیسے پانی طغیانی پہ آ جاتا ہے۔ ان کی جو حدود اللہ نے مقرر کی تھی ان سے باہر آ گئے تھے، تجاوز کر گئے تھے۔ یعنی وہ اعتدال، وہ جو اللہ نے رکھا ہوا ہے جو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس میں ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کا ریڈ زون ہے، جب وہاں پہ تو پھر جو ہے اللہ ایکشن لیتا ہے۔ وہ آگے دیکھیں الفاظ کیسے ہیں، الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، ان شہروں کو انہوں نے بگاڑ سے اور فساد سے بھر دیا تھا، عدم توازن قائم کر دیا تھا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب، اب یہ مرصاد کا ترجمہ کیا کروں میں، گھات لگا کے بیٹھا ہے، نشانہ لے کے بیٹھا ہے، یا پچھلے دنوں ایک ہمارے ہاں محاورہ استعمال ہو گیا تھا کہ شست پر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس توازن سے اس ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کرے، توازن کو بگاڑے گا، وہ لہجے میں ختم کر دیا جائے گا، باقی نہیں چھوڑا جائے گا، تاکہ یہ زمین کا توازن برقرار رکھا جائے۔ اس میں تھوڑا سا آپ کے سامنے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رکھی ہے نا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ اللہ کی وہ سنت ہے جس میں تم ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اس کی ایک شان جس کا اظہار فرعون کے معاملے میں ہوا، ساری تفصیلات یہ جتنی قوموں کا ذکر ہے قرآن نے بیان کی ہے، میں اوائڈ کر رہا ہوں، صرف ایک تفصیل آپ کے سامنے، وہ بھی مختصر ترین الفاظ جو قرآن نے جہاں پہ اسے بیان کیا وہ رکھ رہا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع ہے کہ فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام آئے، اسے سمجھایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات،
یہ ساری بات کر کے نا اس کے بعد کیا ہوا، فرعون نے نہیں مانا اور فرعون نے ایک بات ٹھانی، سوچی. اب وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ حد اعتدال کیسے کراس ہوتی ہے. فارادہ، اس نے ارادہ کیا. کس نے؟ فرعون نے. کیا ارادہ کیا؟ ان یستفزہم من الارض، کہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کا بیج زمین سے ختم کر دے، انہیں زمین میں ڈگمگا دے، یعنی یہ کہ ان کی حیثیت کو ختم کر دے. ان کو یعنی یہ جسے آج ہم کہتے ہیں نا، یہ گویا اس کی نظر میں شرپسند تھے اور وہ آپریشن رد الفساد ان کے خلاف کر رہا تھا. اور انہوں نے کہا میں نے ایک دانہ ان کا نہیں چھوڑنا. فارادہ ان یستفزہم من الارض، ارادہ اس نے کیا ان کو ختم کرنے کا. اور ہوا کیا؟ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، یہ تو بچا لیے میں نے معجزاتی طور پر، سمندر پھاڑ کر پار کر دیے اور اس کو اور اس کے تمام لشکروں کو میں نے زمین اس پانی کے اندر غرق کر دیا. یعنی اللہ کا عذاب اس طور پر آیا، وہ توازن تاکہ نہ بگڑے، فساد نہیں ہونے دیتا. وہ فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے فساد کرے گا، ٹھیک ہے یہ فساد کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چھت رکھ دی ہے کہ یہاں تک چلیں فساد گوارا کیا جائے گا، برداشت کیا جائے گا. اس لمٹ سے جب کراس کرے گا تو نہیں. ان ربک لبالمرصاد، وہ گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور جو ہی وہ حد اعتدال کراس ہوتی ہے فائر آتا ہے، وہ نشانے پہ رکھ لیتا ہے اور پھر چھوڑتا نہیں. پھر کیا کرتا ہے؟ پھر قرآن کہتا ہے کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں. لا یرا الا مساکنہم، وہ نظر نہیں آتے، ہاں ان کے گھر نظر آتے ہیں. جو محلات تعمیر کیے تھے، بلڈنگیں بنائی تھی، وہ نظر آتی ہیں، وہ نظر نہیں آتے. یہ میں نے تھوڑی سی تذکیر آپ کو کرانی کیوں ضروری سمجھی؟ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، یہ باتیں میں نے نہیں دیکھی. آج کل جتنے بھی حالات زیر بحث آتے ہیں نا، یہ نہیں نظر آئیں. مجھے کمی محسوس ہوئی، میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور میں آپ سے گزارش کروں گا اور ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا کہ خدا را ان باتوں کو نہ بھولیں. ہمارا خدا یہ کائنات بنا کر لا تعلق ہو کے نہیں بیٹھ گیا، وہ رب العالمین ہے. وہ مظلوموں کو، کمزوروں کو ان کی رکھوالا ہے. رب کیسے ہوا اگر وہ ان کی رکھوالی نہ کر سکے؟ تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات اچھی طرح ہمیں دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہمارا رب اس کائنات کو بنانے کے بعد، اس اشرف المخلوق انسان کو بنانے کے بعد اس سے لا تعلق ہو کے نہیں بیٹھ گیا، بلکہ گھات لگا کے بیٹھا ہے. کس کے خلاف؟ ظالموں کے خلاف. کس کے خلاف؟ فسادیوں کے خلاف. کس کے خلاف؟ جو اللہ کی ان حدود کو پامال کر کے ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیں، ان کے خلاف گھات لگا کے بیٹھا ہے. میں ایک دفعہ پھر یہ بات دہراؤں گا. عام طور پہ میں یہ کام نہیں کرتا، لیکن میں جان بوجھ کے آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں کہ خدا را اس بات کو پلے سے باندھ لیں، یہ عقیدے کے طور پر اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارا خدا لا تعلق نہیں ہے. اس کے اذن کے بغیر پتہ بھی جنبش نہیں کرتا. کسی کی جرت نہیں ہے، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کے اذن اور اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی کر سکے، اچھا کام یا برا کام. یہ تو ہو گئی جی دوسری بات. پہلی بات کیا تھی؟ پہلی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور اس کی اولاد کو زمین کے اندر بہت بڑی فضیلت سے نوازا ہے. دوسری بات کیا تھی؟ کہ وہ فضیلت دینے کے بعد وہ جو ظالم لوگ اسے اس فضیلت سے گرانا چاہتے ہیں اور حیوان بنانا چاہتے ہیں اسے، وہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا.